بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے جیسے دنیا کے اندر جدت آتی جاتی ہے ویسے ہی انسان بھی اپنی باڈی کے اندر جدت اختیار کرنا چاہتا ہے. آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو ہر انسان اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے, یا وہ چاہتا ہے کہ میری باڈی جو ہے وہ خوبصورت دکھے, یا میرا جو چہرہ ہے وہ چمکتا ہوا نظر آئے, میرے چہرے کے اوپر کسی طرح کے کوئی ڈارک سرکل نہ ہوں, کوئی ایسے نشان نہ ہوں, داغ دبے نہ ہوں, سیاہیاں نہ ہوں, میرے چہرے کے اوپر جھریاں نہ ہوں, اور میری جو چکس ہے یہ اندر کی طرف نہ گئی ہوں, ڈمپل جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ نہ پڑے ہوں, اور میرے جو لپس ہیں وہ بھی خوبصورت نظر آئیں. میرے چہرے کی جو بناوٹ ہے اس کو آج کی جدید ٹیکنالوجی میں کس طرح چینج کیا جاتا ہے, اور میڈیکل پروفیشن کے اندر کیا ایسی نئی چیزیں آئی ہیں کہ جو سکن اور ڈرما سے ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ آپ کی سکن کو مزید کیسے خوبصورت بناتی ہیں, اور آپ کے داغ دبے, سیاہیاں, پھر آپ کے ہیڈرا فیشل, پھر آپ کے بوٹوکس, فلر, ڈارک سرکل, اس طرح کی چیزوں کو کیا ایسا استھیٹک پروسیجر ہے جس کے تھرو آپ کو ایک بالکل نیو فیس دیا جاتا ہے, نئی خوبصورتی دی جاتی ہے, اور آپ کے چہرے کے اوپر جتنے بھی اس طرح کے نشانات ہوتے ہیں اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے. یہ سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر, موسٹ فیمس, موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر نورین وسیم, جو کہ کنسلٹنٹ استھیٹک فزیشین اور آپ کو خوبصورت بنانے کی مہارت رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور آپ اپنے بزی شیڈول میں سے کچھ ٹائم آپ نے ہماری آڈینس کے نام کیا. جی تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پروگرام کی ایک روایت ہے کہ ہم جو بھی گیسٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی, یور ایجوکیشنل جرنی, کہ آپ لوگ جو ہے وہ کتنی محنت اور کتنی اسٹرگل کے ساتھ یہاں پہنچتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے. جی میں بیسکلی آئی ایم اے فیملی فزیشین. آئی ڈڈ مائی گریجویشن فرام فاطمہ جناح میڈیکل کالج, جی, اینڈ دین آئی ڈڈ مائی MCPS, اور اس کے بعد میں نے پھر یہ اسٹیٹکس کا, کیونکہ مجھے اس کا بہت زیادہ شوق بھی تھا اور یہ میرا ایک اس میں انٹرسٹ تھا, اور میں نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ اس چیز میں آج کل اس کا کر رہے ہیں, تو پھر میں نے اپنا اس میں ڈفرینٹ ڈپلوماز لیے ہیں, اور آئی ایم پریکٹسنگ دس اسٹیٹکس سنس 5 years, اور دیٹس اٹ. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسے آپ کو شوق پیدا ہوا کہ میں نے استھیٹک فزیشین ہی بننا ہے؟ ایک فزیشین سے استھیٹک فزیشین تک بننے کا جو سفر ہے یہ کیسے ہوا؟ اس میں یہ ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, پہلے تو یہ ہے کہ مجھے خود بہت زیادہ آئی ایم ویری مچ کانشیس اباؤٹ مائی, کہ میں اپنے آپ کو مینٹین رکھوں, اور پھر آج کل فیمیلز میں بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی بیکاز آف دا اویئرنیس, اتنی زیادہ اویئرنیس ہے سوشل میڈیا پہ یہ, اور سب ہم لوگ اب ہر چیز اس پہ فون پہ سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو انہانس کر سکتے ہیں, ہاؤ کین وی انہانس آ بیوٹی, اور اس طرح. تو پھر مجھے اس میں انٹرسٹ تھا, تو پھر آئی ڈیسائیڈڈ کہ وائی ناٹ کہ میں اس میں خود جو ہے آگے بڑھوں اور اپنا اس میں اسپیشلٹی کو اڈاپٹ کروں. اچھا, مجھے لگا کہ شاید آپ نے ایز اے فزیشین جو نا ڈفرینٹ قسم کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو نا اس میں ڈفرینٹ قسم کے وال پیپرز دیکھتے ہیں, پھر وہ ڈفرینٹ قسم کی سکرین اور کیمروں کو دیکھتے دیکھتے اسٹیٹک کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں ریئلٹی میں یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا شاید کوئی آپ کی انسپریشن جو ہے نا وہ اس طرح شروع ہوئی ہو. جی بالکل, لوگوں کو بھی دیکھا, ٹھیک ہے, اور بہت سے جو ہے سمجھ لیں کہ چینجز ایسی دیکھیں جو کہ واقعی وہ اس کو ویسے ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل تھا, لیکن پھر جب اس کو سرچ کیا تو پتہ چلا نہیں دس از پاسبل ناؤ ڈیز, اور اس کے لیے بڑے اچھے اور بڑے جیسے کہتے ہیں نا مستند قسم کے پروسیجرز ہیں وداؤٹ اینی ہارمفل افیکٹس, اور بڑے شارٹ اس کے اندر کہ آپ سمجھ لیں کہ آفس پروسیجرز ہیں, کیے جا سکتے ہیں, اور بڑے اچھے ریزلٹس ہیں. تو اس کے لیے لوگ جو ہیں پوچھتے بھی بہت ہیں اور کانشیس بھی ہیں, کروانا بھی چاہتے ہیں. تو اس لیے پھر آئی ڈیسائیڈڈ دس فیلڈ کہ میں اس کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو اس میں کروں اور آگے بڑھوں. ٹھیک.
ڈاکٹر صاحب جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگ نا بہت زیادہ فلٹر لگاتے ہیں، تو کیا استھیٹک فزیشین جو ہے وہ بغیر فلٹر کے بھی ان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہی تو اس کی بیوٹی ہے استھیٹکس کی، کہ وہ آپ کو بغیر فلٹر کے ہی دیکھیں. اب جو ہے لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ زیادہ تر یہ چاہتے ہیں کہ انہیں نو میک اپ لک آئے، زیرو میک اپ ہو، کوئی میک اپ نہ ہو لیکن پھر بھی وہ اچھے لگے، اٹریکٹیو لگے. میک اپ کو اب لوگ پیچھے کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ اوور ہو کر یا اس طرح نہیں آنا چاہتے، ویسے زندگی میں روٹین میں نکلیں تو ان کی اسکن گلو کرے. دیکھیں جو ہمارا جو کمپلیکشن ہے نا، وہ تو ہماری جینز میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے بینگ ڈاکٹر. جو امپورٹنٹ ہے وہ ہیلدی اسکن ہے. ہیلدی اسکن، اور وہ چیز امپورٹنٹ کیسے ہوگی؟ جب آپ اندر سے آپ کی اسکن ہیلدی ہوگی تو ہی وہ باہر سے ہیلدی نظر آئے گی. بالکل. تو اسٹیٹکس میں یہ بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو کہ آپ کی اسکن کو ہیلدی لک دیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا لوگوں کے اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ گلاس سکرین، جو میری سکرین ہے وہ شیشے کی طرح چمکتی نظر آئے، تو اسٹیٹک میں اس کو کیسے پروسیج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سے پروسیجرز ہیں جو کہ جس میں اس کو کیا جاتا ہے. کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں، کچھ آپ کی ڈیلی لائف روٹین ایسی ہوتی ہے، کچھ آپ کو اس طرح کی ساتھ ٹپس دیے جاتے ہیں جس میں آپ اپنی اسکن کو اور کر سکتے ہیں گلاس اسکن جس کو بولتے ہیں. اس میں بہت سے پروسیجرز آ جاتے ہیں. اگر ہم اسٹیٹک پروسیجرز کی بات کریں تو جس طرح ہم ہائیڈرا فیشیل کرتے ہیں. ہائیڈرا فیشیل بیسکلی یہ عام جو روٹین کے فیشیلز ہیں ان سے ہٹ کے اس طرح ہے کہ یہ آپ کی اسکن کو ڈیپلی کلینز کرتا ہے اور آپ کی اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے. ہماری اسکن کو موئسچرائزیشن کی بہت ضرورت ہے. اس چیز کی نالج لوگوں کو نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید موئسچر لگانے سے، موئسچرائز کرنے سے ہماری اسکن چکنی ہو جائے گی یا خراب ہو جائے گی، لیکن نہیں. آپ کے سمجھ لیں کہ بہت سے مسئلے جو ہے نا جسٹ موئسچرائزیشن سے ہی حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو ہائیڈرا فیشیل ہے، اس میں آپ کی اسکن کلین ہوتی ہے، موئسچرائز ہوتی ہے، ڈیپ پورز کی کلیننگ ہوتی ہے، اور اس میں بہت سے اور سیرمز یوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اسکن کو گلو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم کمبینیشن بھی لے سکتے ہیں اور علیحدہ بھی کر سکتے ہیں. یہ کاربن لیزر فیشیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کاربن لیزر فیشیل بیسکلی اس میں ہم ایک لیئر آف کاربن لگاتے ہیں آفٹر کلینزنگ یور اسکن، اور یہ آپ کی اسکن کی ڈیڈ لیئر کو ریموو کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جب ڈیڈ لیئر ریموو ہوتی ہے جس کے اوپر بہت سی امپیورٹیز، اور آپ کو پتہ ہے ہماری انوائرمنٹ ایسی ہے، ڈسٹ، فیومز اینڈ سو مچ، تو وہ آپ کی اسکن نیچے سے ایک بہتر اسکن نکلتی ہے، اور اس کو پھر ہم موئسچرائز رکھتے ہیں اور ڈفرینٹ سیرمز ایڈ کرتے ہیں جس سے آپ کی اسکن کلین اینڈ نیٹ نظر آتی ہے اور گلو کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ بزنس مین یا ڈفرینٹ ایسی وومین جو پروفیشنلز ہوتی ہیں اور ان کی اسکن پہ جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اسکن لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بھی چاہتی ہیں کہ میری ایک فریش لک آئے تاکہ میں آفس میں جاؤں تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں. تو اس کو کس طرح ہم مینٹین کرتے ہیں یا اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اب تو بہت سے پروسیجرز آ گئے ہیں جو کہ فائن لائنز، رنکلز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہیں. لسٹ آف پروسیجرز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں، اور اس میں جو موسٹ فیوریٹ پروسیجرز ہیں وہ ہیں جس میں بوٹاکس جو ہے وہ ٹاپ آف دا لائن ہے. ٹھیک ہے. بوٹاکس بیسکلی ضروری نہیں ہے کہ وہ اولڈ ایج میں ہی جا کے کروایا جائے. آج کل ینگ جنریشن جو ہے آفٹر 30 وہ اس چیز کے بارے میں دے آر ویری کانشیس اباؤٹ دیئر فیس کہ کوئی رنکل تو نہیں پڑ گیا یا کچھ، تو وہ اسٹارٹ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسکلی یہ کرتا کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جو لوگ پوچھتے ہیں. بوٹاکس بیسکلی ایک سمجھ لیں کہ ایک اٹس اے باٹیلینیم ٹاکسائڈ جو ایک ٹاکسن ہوتا ہے، لیکن ٹاکسن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس طرح کا ٹاکسن نہیں ہوتا جو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے. جی یہ بڑی منیمل تھراپیوٹک لیول پر سمجھ لیں کہ بڑا اس ڈوز ہوتی ہے جو کہ آپ کے اسکن کے مسلز جو کہ اسٹریس، ٹینشن، ایج، انزائٹی، ان سب چیزوں سے جو آپ کی لائنز، رنکلز پڑ جاتے ہیں فیس پر، ان کو وہ کام ڈاؤن کرتا ہے، مسلز کو ریلیکس کر دیتا ہے، اور آپ کی جو رنکلز ہیں یہ ریلیکس ہو کے آپ کا فیس جو ہے وہ یوتھفل نظر آتا ہے. ٹھیک ہو. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسرا ہم نے دیکھا لوگوں کے نا فور ہیڈ کے اوپر سم ٹائم وہ بولتے ہیں، ہنستے ہیں یا چلتے ہیں تو ان کو وہاں پہ بھی جو نا وہ جھریاں نظر آتی ہیں یا اس میں سلوٹیں نظر آتی ہیں. بالکل. تو کیا اس کو بھی کلیئر کیا جا سکتا ہے؟ جی بیسکلی یہ ہے ہی جو مین اس کا جو ہے نا ایستھیٹک میں رول. ویسے تو بوٹاکس کا رول ہمارے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میڈیکل میں بھی بہت سے بیماریوں کو کرنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں مسلس کو. جہاں پر مسل اسٹریس میں آئیں وہاں پر یہ یوز ہوتے ہیں. لیکن جو ایستھیٹک میں اس کا رول ہے وہ زیادہ بڑا پرومیننٹ ہے اپر پارٹ آف دا فیس پہ. یہ جھریاں جو لائنز پڑی ہوتی ہیں ایسے کر کے، جس کو ہم فراؤن لائنز کہتے ہیں، جو ایسے کریں آتی ہیں، یا پھر یہ جو ادھر 11 بن جاتا ہے ہماری آئیز کے پاس، کرو فیٹ جس کو ہم بولتے ہیں، اگر آنکھوں کو ہم زور سے بند کرتے ہیں تو یہ لائنز بڑی پرومیننٹ ہوتی ہیں. ان کو یہ ریلیکس کرتا ہے اور بڑا اچھا کرتا ہے کہ بالکل سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
تو ڈاکٹر صاحب اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے, کتنی دیر کے لیے یہ کرتا ہے, یا یہ پروسیجر بار بار کرانے پڑتے ہیں؟ دیکھیے جو بوٹاکس ہے یہ فار دا ٹائم بینگ فار سم منتھس آپ کے مسلس کو ریلیکس رکھتا ہے. اس میں 4 to 6 months یا 6 to 8 months ڈپینڈ کرتا ہے کتنا وہ پیٹنٹ ہے اور وہ کتنا ہے, اور وہ اس کو ریلیکس مسلس کو رکھتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ سے اس کا ری ٹچ لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس منیمم اور میکسیمم کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات ہے, کوئی ایز سچ اپارٹ فرام سلائٹ ڈسکمفرٹ, ویسے تو ہم جب یہ پروسیجر کرتے ہیں تو ہم اس میں پراپر نمنگ کریم لگاتے ہیں کہ پیشنٹ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوتا, کہ اس کو ایون اتنی فائن نیڈل ہوتی ہے اس کا پرک بھی فیل نہیں ہوتا. اور باقی ان کو ہم سرٹن پریکاشنز بتاتے ہیں پروسیجر کے بعد جو انہوں نے کرنی ہوتی ہیں, ایک آدھے دن کی ہوتی ہے وہ, اور سلائٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ڈسکمفرٹ رہتا ہے ان کو ایک آدھا دن, اور بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرما جتنے بھی فلرز ہوتے ہیں آپ کے, اس میں اگر ہم یوتھ لک بنانی ہو کہ ایک چہرہ جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے, اب اس کو نوجوان چہرے کی شکل دینی ہے, تو اس میں فلرز کا کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیے فلرز جو ہیں وہ ہمارے باڈی میں کہیں پر بھی لگائیں تو والیوم کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فلرز جو ہیں وہ جسٹ آن دا فیس نہیں یوز ہوتے, آل اوور دا باڈی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک فیس کا تعلق ہے, یہ باڈی کو کنٹورنگ میں یوز ہوتے ہیں, آپ کی فیس کو والیوم دیتے ہیں, اسپیشلی کہاں پر, انڈر دا آئیز, آپ کی چیکس کو پرومیننٹ کرتے ہیں, اور آپ کی جو اسمائل لائنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو وہ کرتے ہیں, اور نیزو لیبیل فولڈ جس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں بولتے ہیں. ویسے تو نیزو لیبیل فولڈ سب کے ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے تھوڑے بہت, لیکن ود ایج ود سیگنگ گریوٹی کی وجہ سے ہماری جو یہ چیکس ہیں یہ سیگنگ ہوتی ہے تو یہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. ان کے زیادہ پرومیننٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی تھوڑی سی لک جو ہے نا وہ ایلڈرلی نظر آتی ہے, اور آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ لگتا ہے کہ کانفیڈنس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یو لوز کانفیڈنس. تو اس کے لیے یہ بہت اچھے ہیں, اور یہ آپ کو جب ہم لگاتے ہیں یہ فلرز تو آپ کا والیوم آتا ہے, پلمپی آپ کی لک ہوتی ہے, اور بڑے یوتھفل آپ کی لک آتی ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ ڈیولپ بھی ہوتا ہے, اس میں امپروومنٹ بھی آ جاتی ہے. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب جو کیمیکل پیلز کا لوگ یوز کرتے ہیں, جی, تو کیا یہ آپ کی مردہ اسکن جو ہوتی ہے اس کو تر و تازہ بنانے میں کردار ادا کرتی ہے, یا کیا رول ہے؟ دیکھیے کیمیکل پیلز جو ہیں ان کی بھی ایک لسٹ ہے, اور اس میں بھی اس کی انڈیکیشنز ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک. کیمیکل پیلز جو ہیں وہ آپ کی اسکن کو برائٹن بھی کرتے ہیں. کیمیکل پیلز جو ہیں دے آر آلسو یوزڈ فار دا ٹریٹمنٹ آف میلازما. ٹھیک ہے. جن کے چہرے پر چھائیاں ہوتی ہیں یا پگمنٹ اسپاٹس ہوتے ہیں, اس میں ہمارے ڈفرینٹ جو پیل ہیں, ایزیلک ایسڈ ہے, لیکٹک ایسڈ ہے, گلائکولک ایسڈ جو سب سے امپورٹنٹ اس میں پیل ہے وہ یوز ہوتے ہیں, جو کہ آپ کی اسکن کو آہستہ آہستہ جو آپ کا پگمنٹیشن ہے اس کو وہ اسکن آپ کی بہتر ہوتی ہے, ریموو ہوتی ہیں, اور آپ کی اسکن گلو کرتی ہے. ویسے بھی آپ اسکن کے گلو کے لیے بھی پیلز یوز کرتے ہیں, جس طرح کہ منڈالک ایسڈ ہے, ایزیلک ایسڈ ہے. تو یہ سب پیلز جو ہیں یہ آپ کی اسکن کو ڈیفینیٹلی دے آر ویری ہیلپ فل, اور بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کی کنسنٹریشن جو ہے ایک پراپر مقدار میں وہ پیلز یوز کیے جائیں. اس کو آپ ویسے ہی نہیں یوز کر سکتے کہ جو مرضی لے, یہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پیلز یوز کرنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب استھیٹک کے اندر آپ کی پگمنٹیشن اور جو سکارز ہوتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے اس کے بھی بہت سے ٹریٹمنٹس ہیں. سکارز کے ایکنی کے سکارز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو ینگ ایج میں, ٹین ایج میں بڑی ایکنی نکلتی ہے جس سے ان کے پٹس بن جاتے ہیں, پسچولرز اور یہ سارا. اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. اس میں ہم کاربن فلیکشن لیزر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, PRP بھی یوز کرتے ہیں, اور اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو کس لیول کا سکارز ہیں, وہ اس کو ہم پھر اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹیکل کرتے ہیں. PRP از ویری امپورٹنٹ, اٹ از ویری گڈ, اور یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کو ایزیلی ایک رینج میں بھی آ جاتی ہے ان کی, اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو مائکرو نیڈلنگ جو ہوتی ہے, جی, یہ کیا اسکن کو مرمت کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ جی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکن کو مرمت کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. مائکرو نیڈلنگ آج کل آل ٹائم فیوریٹ پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. بیسکلی مائکرو نیڈلنگ کیا کرتی ہے, یہ آپ کی اسکن کا جو ڈیڈ لیئرز ہوتی ہیں ان کو آپ کو سمجھ لیں کہ بہت مائنیوٹ نیڈلز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی اسکن کے اوپر ہم اس کو کرتے ہیں. مائکرو نیڈلنگ کے ساتھ ہم اسکن پر اس کو پین کے ساتھ نیڈلنگ کرتے ہیں,
اور آپ کی جو لیئر ہوتی ہے اسکن کی وہ سمجھ لیں اس کے اندر ایک ریجنریٹو پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پروسیس آف ریجنریشن مینس کہ نیا ٹیشو بننا شروع ہو جاتا ہے, کولیجن, الاسٹن. تو وہ آپ کی اسکن کو جب آپ ڈفرینٹ سیشنز لیتے ہیں اس کے پی آر پی کے, مائکرو نیڈلنگ کے ساتھ, پلس اس میں ہم اور سیرمز بھی ایڈ کرتے ہیں جس طرح کہ وائٹامن سی ہے اور بہت سے سیرمز ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں, تو آپ کی اسکن جو ہے وہ نئی اسکن بنانا شروع کر دیتی ہے. پروسیس آف ریجنریشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ دس از اے پارٹ آف بیسکلی اے پارٹ آف ریجنریٹو میڈیسن. تو اس میں آپ کی ہی باڈی کے اندر آپ کا ہی ہم سمجھ لیں ایک پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں ریجنریشن کا, جس سے آپ کی اسکن نئی اسکن بننا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ ایجنگ کو اور ڈفرینٹ مائنیوٹ اسکارس کو اور تھوڑی بہت پگمنٹیشن کو یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل نا لوگ کولیجن کا بڑا استعمال کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے سپلیمنٹس لے کے بھی اسکن کو فریش کیا جا سکتا ہے. تو کیا یہ جو کولیجن آپ کے سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان کا کوئی کردار ہے؟ جی بالکل ہے. کولیجن جو ہے دے آر سو مینی کولیجن اویلیبل ان دا مارکیٹ, اس کو آپ لے سکتے ہیں, لیکن پھر وہی میں کہوں گی کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور لیں. آپ ویسے ہی اوور دا کاؤنٹر جا کے خرید کے یوز نہ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کی پراپر ہسٹری از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو کیا کیا ایشوز ہیں اور کوئی ایشوز ہیں تو نہیں, یا پھر آپ کو کون سی چیز کے لیے اس میں ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے جو ہے وہ مشورہ لینا بہت ضروری ہے. بغیر اس کے مشورے کے آپ کو یوز نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہوگا. ہماری نوجوان نسل جب کسی سیلون پہ جاتی ہے تو وہ کچھ بھی کام کرواتی ہے, کٹنگ یا کوئی بھی چیز, تو وہ ساتھ میں وہاں پہ فیشیل کروانا شروع کر دیتی ہے. جی, اس فیشیل میں اور ہائیڈرا فیشیل میں کیا فرق ہے؟ اس فیشیل میں اور ہائیڈرا فیشیل میں بہت فرق ہے. فرق ایسے ہے کہ وہ جب جاتے ہیں تو وہ جسٹ آپ کو, پہلی بات تو یہ کہ جو پروڈکٹس یوز ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ یہ نہیں پتہ کہ وہ پروڈکٹس یوز ہو رہی ہیں وہ پراپر ہیں بھی یا نہیں, اپ ٹو مارک ہیں کہ نہیں, اور اٹ ڈپینڈس کہ سیلون کس طرح کا ہے اور اس پہ پروڈکٹس کیسے یوز ہو رہی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسکن جو ہے ہماری بہت ایک ڈیلیکیٹ چیز ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے سلوک اچھا کرنا چاہیے ہمیں, جو کہ ہم نہیں کرتے کیونکہ یہ لارجسٹ پارٹ ہے آپ کی باڈی. جی, دس از دا لارجسٹ پارٹ آف آر باڈی. یہ تو بہت, اور فیس تو ویسے ہی آپ کا جو ہے سمجھ لیں کہ جب آپ نے کہیں پر بھی جانا ہے تو سب سے پہلے فیس امپریشن بھی اچھا ہونا چاہیے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. جی ناظرین, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر نورین وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مزے کی گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام, اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نورین وسیم جو کہ کنسلٹنٹ استھیٹک فزیشین ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ ایک وہ فیشیل جو آپ کسی سیلون میں کرواتے ہیں اور ایک ہائیڈرا فیشیل, اس میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. جی, تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو فیشیلز سیلونز میں ہوتے ہیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پروڈکٹس کے یوز کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا یوز کرتے ہیں یا کیسے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. ہاں, اگر اچھے سیلونز پہ اچھی چیز یوز ہوتی ہے تو دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے فار ینگسٹرز, انہیں کو بہت زیادہ فیس پہ کیمیکلز اور بہت زیادہ کوئی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اسکن جو ہے وہ ڈیپلی کلینز ہو, ٹھیک ہے, اور موئسچرائزیشن ہو اور ڈیپلی کلینز ہو ان کے اندر, کیونکہ ینگ ایج میں آپ کو پتہ ہے پمپلز کا اور ایکنی کا ایشو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں پریشان بھی ہوتے ہیں. تو آپ کی اسکن اگر ڈیپلی کلین نہیں نہ ہوگی اور اوپر اس کے بہت ساری چیزیں لگ جائیں گی اور لگو کے اس کو اگر کمپلیکشن کو فی الحال جو ہے وہ نکھار دیں گے, لیکن ڈیپ ڈاؤن جو ہے ان کے پورز اور ان کی جو ساری اسکن ہے وہ بہت زیادہ بھری ہوتی ہے. ہمارے پاس خود اتنے آتے ہیں ایسے ینگسٹرز, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی, جو ڈفرینٹ پارلر سے پہلے اپنے فیشیلز وغیرہ کرواتے ہیں, اور پھر جب وہ یہاں پر آتے ہیں, جب ہم ان کی اسکن کو کلین کرتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں ان کے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز, ان کو جو اسکن جب کلین ہوتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ڈفرینس ہے, اور وہ پھر اس چیز پہ کنونس ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس کو چھوڑ کے اس طرف آنا چاہیے, کیونکہ اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایسا ہارمفل ایجنٹ نہیں یوز ہو رہا جو اسکن کو, ظاہری بات ہے ایک بیریئر ہے, اس کو ڈسٹرپٹ کرے اور ایکنی کو پروموٹ کرے. ٹھیک, اس لیے تو ہائیڈرا فیشیلز کی بھی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں یا ایک ہی کیٹیگری کا ہائیڈرا فیشیل؟ ہائیڈرا فیشیلز ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, جس طرح کہ ایکنی پرون اسکن کے لیے ڈفرینٹ سیرمز یوز ہوتے ہیں, اور جو اینٹی ایجنگ ہے اس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور ایک عام یوتھفل اسکن کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ان کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں, یہ ٹیلر کیے جاتے ہیں اسپیشلی اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ.
ٹھیک جی ہے. اور ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہر بندہ گورا ہونا چاہتا ہے جی اور وہ چاہتا ہے کہ میں راتوں رات جو ہے نا میرا رنگ اور میری کمپلیکشن بالکل چینج ہو جائے. جی. تو یہ جو آج کل انجیکشن یوز کیے جاتے ہیں ان کا کیا آپ کے نزدیک اس کا بینیفٹ کتنا ہے اور اس کا لاس کتنا ہوتا ہے, نقصان کتنا ہوتا ہے؟ جی دیکھیے گلوٹاتھیون کے انجیکشنز آج کل وائٹامن سی گلوٹاتھیون یہ بہت زیادہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور لوگ اس کے بارے میں بہت ہم سے بھی پوچھتے ہیں اور کروانا بھی چاہتے ہیں گورا ہونے کے لیے. ٹھیک. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہتی ہوں اور یہ آنیسٹ اوپینین دوں گی میں, اس میں کوئی وہ بات نہیں میں کروں گی. دیکھیں یہ جو انجیکشنز ہیں گلوٹاتھیون کے, یہ آپ کی اسکن کو ڈیفینیٹلی بہتر تو کرتے ہیں, ظاہری بات ہے آپ کی باڈی سے فری ریڈیکلز نکالتے ہیں, میلانن پگمنٹس کو ریموو کرتے ہیں, لیکن یہ لگوانے سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پراپر ورک اپ ہونا چاہیے, لیور کڈنی شوڈ بی ہیلدی اور آپ کا یہ لیولز نارمل ہوں, اور پھر انڈیکیشنز کون کون سی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اور اس میں اگر آپ کہیں نا کہ آپ نے انجیکشنز لگوائے ہیں اور آپ بالکل پوری زندگی کے لیے گورے ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. آپ کا یوں سمجھ لیں کہ 1 to 2 آپ کا جو پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کی اسکن بہتر ہوتی ہے, اس میں پھر اگین آپ کا بہت سی چیزوں کا رول ہے. جسٹ ایک انجیکشنز لگوا کے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے, آپ کی ڈائٹ بہتر نہیں ہے, آپ کو اگر پرابلمز ہیں اور ہیلتھ ایشوز ہیں, تو اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ لگوائیں گے اور آپ گورے ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا. میرے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں میں ان کو یہ اس چیز کے بارے میں کاؤنسل ضرور کرتی ہوں اور ان کو بتاتی ہوں کہ آپ کی اسکن جو ہے اس میں یہ چیز ایک ایڈیٹو ہے, لیکن ایسا نہیں ہے اور کوئی 180 ڈگریز چینج نہیں آ جائے گا. کچھ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ 180 ڈگریز یہ ایکسپیکٹ مت کیجیے, اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. جو لوگ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں وہ آئی تھنک کہ وہ رانگ پریکٹس کرتے ہیں. ایتھیکلی بھی یہ پریکٹس اچھی نہیں ہے کہ آپ پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن کو پراپر مد نظر رکھ کے اس کو گائیڈ نہ کریں. بالکل. اب ہمارے پاس ملازمہ کے پیشنٹس آتے ہیں, ان کو ہم ضرور اس میں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا میلانن کو یہ باڈی سے کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اب along with ادر پروسیجرز ہم ایک اس کو ایڈیٹو ایڈ کرتے ہیں. لیکن اگر یہ کہہ دیں جی ہاں آپ یہ لگوا لیں 10 ڈرپس اور آپ بالکل آپ کا کمپلیکشن, کیونکہ آپ کمپلیکشن تو آپ کا جینس میں ہے نا, تو جینز آپ کی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چینج ہو سکتی نا, تو وہ لیکن ہاں بہتر آپ کر سکتے ہیں اس کو, ڈیفینیٹلی یو کین انہانس اٹ. ٹھیک ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب دوسرا آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سن بلاک کا بے دریغ استعمال بھی ہوتا ہے. جی. سن بلاک کا صحیح استعمال کب اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے ہماری جو انوائرمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم کتنے مہینے, ویسے تقریباً 9 منتھ تو یہاں گرمی ہے, 9-10 منتھس تو گرمی ہے, اور کچھ منتھس ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ ہماری یو وی ریز جو ہیں, تو ہم نے پروٹیکشن اپنی یو وی بی سے کرنی ہوتی ہے, الٹرا وائلٹ بی ریز سے. اس میں سن بلاک از امپورٹنٹ. سن بلاک ہمیں یوز کرنا چاہیے انڈور بھی, کیونکہ یہ جو لائٹس ہم ہیں وہ بھی اس میں بھی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں اور آؤٹ ڈور بھی. تو گھر سے نکلنے سے پہلے سن بلاک ضرور لگانا چاہیے, اور ڈے ٹائم اس کو یوز کریں. 2 to 3 آورس کے بعد آپ اس کو دوبارہ ری اپلائی کریں. جو آپ کے ایکسپوزڈ ایریاز ہیں, فیس ہے, آپ کے ہاتھوں کے ہیں, ان ایریاز پہ لگانا چاہیے. اور سن بلاک کا استعمال کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوچھنا جو ہے وہ ایک ڈاکٹر سے مشورہ کرنا از ویری امپورٹنٹ, کہ آیا وہ جو یوز کر رہے ہیں وہ سن بلاک اس کے اندر پراپر ایک سمجھ لیں آپ کے میڈیکلی ٹیلرڈ ہے کہ نہیں, ایک پراپر سمجھ لیں آپ کے اس کو ایک فارما کمپنیز جس طرح ہماری ہیں بہت سی, اور ان کے جو ہے سن بلاکس ہیں وہ یوز کریں. کاسمیٹکس کے بالکل نہ یوز کریں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا ہے. اس میں تک پراپر انگریڈینٹس آر ویری امپورٹنٹ. سن بلاک یوز کریں ڈاکٹر کے مشورے سے. آج کل تو جتنی نیوٹراسیوٹیکل کمپنیز آ گئی ہیں انہوں نے وہ فارم سے بچنے کے لیے کاسمیٹک میں ہی کنورٹ کر دیا. دیکھیے اس کے پیچھے پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہے. کچھ نہ کچھ کاپی کر کے تو لکھا ہی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ہے. پھر یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کریں. سب سے بیسٹ چیز ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں سن بلاک بھی لگانے سے پہلے. ویسے ہی جو ہے ابرپٹلی یوز مت کریں, کیونکہ وہ ڈاکٹر کو پتہ ہوگا, وہ آپ کو کبھی بھی ایک پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب رورل ایریاز کے اندر ہم نے دیکھا جو ہمارے فارمر ہیں, کسان ہیں, لیبر ہے, ان کے پاس نہ تو اتنا فائنینشلی کوئی اتنی اسٹرانگ بجٹ ہوتا ہے کہ وہ سن بلاک کا یوز کریں یا ڈفرینٹ پروسیجر لے سکیں. وہ لوگ ملائی کا استعمال, مکھن کا استعمال, گھی کا استعمال اپنی اسکن پہ کرتے ہیں موئسچرائزنگ کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسکن جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے زیادہ ہیلدی ہوتی ہے. تو اس کی بیسک ریزن کیا ہے کہ وہ پروسیجر بالکل ٹھیک ہے؟ اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ دیکھیں جو لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں ان کی اسکن تو ڈیفینیٹلی خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں جو کہ فصلوں میں کام کرتے ہیں, فارمرز ہیں, یا جو باہر
ڈفرینٹ Labor ہے ہماری. مزدوریاں کرتے ہیں, لیبر ہوتے ہیں, ان کی اسکن پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لیئر آف ایک بلیک لیئر, چاہے وہ کمپلیکشن اس کا صاف بھی ہو, ایون خواتین بھی جو باہر کام کرتی ہیں ان کے یہاں پر ایک ضرور بنا ہوتا ہے, ایک سمجھ لیں کہ پورے پیچز بنے ہوتے ہیں اس کے. اس میں ان کی اسکن ہم سے بہتر ہو سکتی ہے اگر ان کی ڈائٹ اچھی ہے اور وہ انڈر دا شیڈ رہتے ہیں. ڈائٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس چیز کے اندر. لیکن جو لوگ باہر کام کرتے ہیں ہمارے گاؤں وغیرہ میں, ان کی اسکن نہیں ٹھیک ہوتی, ان کو زیادہ ضرورت ہے بچنے کی, کیونکہ انہیں سن بلاک کی یا اسکرین لگانے کی یا کیپ پہن کے کام کرنے کی یا اس کو دوپٹہ لے کر یا کچھ بھی جو بندے سر پہ لگا لیتے ہیں, یہ پگڑی وغیرہ, بچانے کی ضرورت ہے سورج سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے فار اسکن کینسر کا. اسکن کینسر کا بہت بڑا رول ہے. اگر ہم سن سے ایکسپوجر, لانگ ٹرم ایکسپوجر, یہ اسکن کینسر بھی کر سکتا ہے. تو یہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے ہمارے اندر کہ ایون گاؤں میں بھی رہتے ہیں, اب تو ہر جگہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو سن بلاک کا استعمال ضرور کریں, اور اگر نہیں وہ کر سکتے تو اپنے چہرے کو ضرور کسی نہ کسی اسکرین سے, کپڑے سے یا کوئی ٹوپی سے یا ڈفرینٹ خواتین دوپٹہ وغیرہ لے کر, شال وغیرہ اس طرح چادر سے کور کر کے رکھیں. ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحب, رات کی نیند اگر مکمل نہ لی جائے, جی, استھیٹک کے سارے پروسیجر بھی کیے جائیں, تو جی, کیا اسکن کو گلو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں. دیکھیں, اللہ میاں نے ہمارا ایک نظام بڑا اچھا بنایا ہے, اور وہ نظام یہ ہے کہ آپ نے سارا دن کام کرنے کے بعد جب تھک جاتے ہیں تو ہماری نیچرل ویئر اینڈ ٹیئر کا پروسیس جو ہے وہ باڈی میں رات کی نیند سے شروع ہوتا ہے. اور وہ رات کی نیند ہمیں دوبارہ سے نیکسٹ ڈے کے لیے ریڈی کرتی ہے کہ ناؤ یو ریڈی, اپنا دوبارہ سے اپنی اسٹرگل آپ شروع کریں. تو نیند جو ہے, اور نیند کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, لیکن ایک ہمارا ایک سائیکل ہے اللہ میاں نے بنایا ہے ہیومن بینگ. تو اگر آپ کو وہ اس ٹائم کے اندر اگر آپ نیند لیتے ہیں, اگر آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ سوتے ہیں اور آپ پراپر نیند لے کے اٹھتے ہیں, تو اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اپنی اسکن کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانا, جی, اور وٹامن سی کا یوز کرنا, کیا یہ بھی ہیلپ فل ہوتا ہے اسکن گلو میں؟ جی بالکل ہوتا ہے. پانی پینا از ویری امپورٹنٹ. فلوئڈز لیں آپ جو کہ آپ کی اسکن کے لیے ہیں. گرمیوں میں اور بھی بہت سے ہم مشروبات کا استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی ڈائبیٹکس ہیں تو وہ اپنے اس لحاظ سے میٹھے کا کنٹرول کر کے, کیونکہ جو فلوئڈز ہیں وہ ہماری باڈی میں دیکھیں نا 70% جو ہے وہ واٹر ہے. تو اسکن جو ہے وہ اس کو بھی ہائیڈریٹ رکھنا, واٹر انٹیک اچھا ہونا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہاں جی, پانی کا استعمال, کوئی کہتے ہیں 2 لیٹر 3 لیٹر, مطلب پانی اچھا. ایون جب سردیاں آتی ہیں ہم پانی کا استعمال بالکل چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پیاس ہی نہیں لگتی, لیکن ایک ہیبٹ ہونی چاہیے انٹیک آف واٹر کی. واٹر انٹیک از ویری امپورٹنٹ. آپ کی کڈنیز کے لیے اچھے ہیں, آپ کی اسکن کے لیے اچھے ہیں, پوری باڈی کی ویل بینگ کے لیے اٹ از ویری گڈ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ, سوپ, شیمپو یا باڈی واشز آپ کے نزدیک ہائیجینک رکھنے کے لیے ان تینوں میں سے بیسٹ آپشن کون سا ہے؟ دیکھیے, اس میں جو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا آپ یوز کر رہے ہیں. اب مارکیٹ از فل آف باڈی واشز, فل آف سوپس اینڈ فل آف ہینڈ واش. تو اب اگر آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے تو ہینڈ واش یوز کریں, ٹھیک ہے نا, بیسٹ ہے. اور ویسے بھی ہائیجینکلی بھی اٹ از گڈ. واش روم کے بعد یا ویسے بھی آپ یوز کرتے ہیں, یوز ہینڈ واش. اور اگر آپ نے بادنگ کے لیے, نہانے کے لیے یوز کرنا ہے تو آپ سمپلی جو ہے یو کین یوز سوپ, اور باڈی واش بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن سوپس آر مور پریفریبل, ان کو زیادہ بہتر, کیونکہ ہمیں باڈی واش میں جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیمیکلز کون سے ہیں, اور وہ چپکے رہتے ہیں پورا دن آپ کی باڈی کے ساتھ, اور وہ کیا ہماری باڈی کے ساتھ کون سے وہ ایفیکٹس پیدا کرتے ہیں. یہ اگین اس کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. تو سوپس جو ہے نا یہ زیادہ پریفریبلی ان کو یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ انڈر لیگ, انڈر آرم لوگوں کی بلیکش شروع ہو جاتی ہے, یہ اسکن بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے, گل جاتی ہے, ایون کہ فنگس ہو جاتا ہے. جی, استھیٹک فزیشن یا استھیٹک پروسیجرز کے اندر اس اسکن کو ری گرو کیا جا سکتا ہے, خوبصورت بنایا جا سکتا ہے؟ جی, بہت سے اس میں پروسیجرز ہیں, اور بہت سے لیزرز ایسے ہیں جو کہ پگمنٹ کو ٹارگٹ کر کے ان کو بہتر کرتے ہیں. بہت سے کیمیکل پیلز ایسے ہیں جو کہ پگمنٹ کو ٹارگٹ کر کے ان ایریاز کو جو ہے وہ ہیلدی کر کے اور ان کو نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں. تو یس, دے آر اویلیبل. کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کوئی عام ویورز ڈرماٹولوجسٹ
اور استھیٹک فزیشین کے رول کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہے تو کیسے سمجھیں؟ جی دیکھیے ڈرماٹولوجسٹ ہمارے جو ہیں ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے اسکن کے لیجنز ایسے ہوتے ہیں, بہت سی ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک استھیٹک فزیشین اس کو اس طرح پراپرلی ڈائگنوز کر کے یا اس کا پراپرلی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا. استھیٹک فزیشین نے آپ کی بیوٹی کو انہینس کرنا ہے, آپ کی استھیٹکلی جو آپ کا فیس کے ہیں ایشوز ان کو انہانس کر کے ان کو بہتر کرنا ہے. جبکہ ڈرماٹولوجسٹ جو ہے اس نے آپ کی اسکن پر کہیں پر بھی ایشو ہو سکتا ہے, آپ کی ہیڈ ٹو ٹو کہیں پر بھی آپ کے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, بہت سے سسٹمک ڈیزیزز ہوتی ہیں آپ کو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اس کو اس نے پراپر ڈائگنوز کرنا ہے اور اس کو ٹریٹ کرنا ہے. تو اس لیے اس چیز کو بڑا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی اسکن کی کوئی بیماری ہے, کوئی ایشو ہے, تو وہ آپ کو اپنے ڈرماٹولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے. ٹھیک, اگر میرا خیال اس کو آسان الفاظ میں کریں تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مکینیکل کا جتنا کام ہے ڈرماٹولوجسٹ کرتے ہیں اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا جتنا کام ہے استھیٹک فزیشین. جی بالکل. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور خوبصورت انداز میں آپ نے بیسڈ آن سائنس گفتگو کر کے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی. ہمارے پاس آخری 1.5 منٹ ہے. ڈاکٹر نورین وسیم کا پبلک کے نام کیا پیغام, اور پبلک آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں؟ جی اس میں جو ہے میرا یہی پیغام ہے لوگوں کو کہ اپنی باڈی کا دھیان رکھیں, اسپیشلی یور فیس. اس کے لیے آپ نے جب باہر جانا ہے تو سن بلاک کا یوز کریں. سن بلاک از ویری امپورٹنٹ. سن بلاک آپ کو جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے. ہماری انوائرمنٹ ایسی ہے جہاں پر موسمی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمارا چہرے کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے سورج کی شعاؤں سے. تو اس کے لیے آپ سن بلاک کا یوز کریں, موئسچرائزر یوز کریں, اور اپنا پانی کا استعمال زیادہ رکھیں. تازی سبزیاں اور پھل کا استعمال اپنی زندگی میں ان کو ایڈ کریں. ہیلدی ڈائٹ لیں. آدھا گھنٹہ ضرور روز ورزش ضرور کریں. کوئی نہ کوئی ایکسرسائز جو ہے اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں اور اس کو لے کر آگے چلیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول بی فیل گڈ. اور اگر کسی کو کوئی مجھ سے کچھ کانٹیکٹ کرنا ہو تو میرا کلینک جو ہے وہ وائٹل اسکن اینستھیٹک کلینک کے نام سے ہے, ڈاکٹر نورین. اور کوئی اگر آپ کو کانٹیکٹ چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں دے دیں گے. ہاں جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. ناظرین, آپ نے دیکھا ڈاکٹر نورین وسیم ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم نے کوشش کی کہ ہر سوال جو ہے اس کو ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ ان کے سامنے رکھیں. مین جو ہمارا پرپز اور ویژن یا مقصد ہے وہ بھی آپ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا ہے, تاکہ آپ کو اگر کسی بھی طرح کا کوئی بیماری آپ کی اسکن سے ریلیونٹ ہوتی ہے یا آپ کی باڈی کے اوپر کوئی بھی سمپٹومیٹیکلی چینجنگ آتی ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی اسپیشلٹی ہے جو آپ کی بیماری کو ٹریٹ کرتی ہے, تاکہ وہ جو آپ کی بیماری کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے اس کو ویسٹ کیے بغیر آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنے ایک پراپر فزیشین یا کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, تاکہ آپ کی بیماری کو بروقت جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا سکے. آپ کو اگر ہمارے اس پروگرام سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, آپ کومنٹ باکس میں آئیں. نیگیٹو لکھیں یا پازیٹیو لکھیں, لیکن ضرور لکھیں. جب آپ لکھتے ہیں تو ہماری ریچ بڑھتی ہے, اور آپ کے کومنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے اٹھائے گئے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو اپنے ایکسپرٹ کے سامنے رکھیں اور ایڈریس کر کے بیسڈ آن سائنس گفتگو کریں, اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. مجھے ڈاکٹر نورین وسیم اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.